اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید البصیرین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وطهارتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقانه الحكيم والقرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور خاص طور سے ہماری مہمان عموماً تشریف لائیں. قرآن مجید کے جو سورہ کی تلاوت کی شرف حاصل کرتے ہوئے اپنے گفتگو کا آغاز کیا ہے. اسے سارا زمانہ سورہ العصر کے نام سے جانتا ہے اور بالکل بچپنے میں جب انسان قرآن مجید کا شروعات کرتا ہے تو اس وقت پر اس سورج کو جانتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت سے وقت اچھی طرح سے سورہ یاد ہے, مہمانوں کو یاد ہے. اور اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خداوند عالم نے قسم کھا کے فائدے اور نقصان کی بات بیان کی. اور قسم بھی کھائی ہے تو زمانے کی قسم کھائی ہے, والعصر عصر کی قسم, زمانے کی قسم. ہر انسان گھاٹے میں ہے اور سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت, یعنی ذکر حق بھی کرتے ہیں اور ذکر صبر. دیکھیے اس پہ غور طلب یہ ہے کہ اللہ نے صاف لفظوں میں یوں ہی کہہ دیتا اگر تب بھی بات ہر ایک کو ماننا تھی اور ماننا پڑتی. حالانکہ اس کی بات ماننے نہ ماننے سے اس پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. اثر پڑتا ہے تو ہم ہی کو پڑتا ہے. وہ یہ کہہ رہا دیتا, یوں ہی کہہ دیتا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے, تب بھی بات سب کی سمجھ میں آ جاتی. لیکن اللہ نے قسم کھا کے یہ اعلان فرمایا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے. دیکھیے ہر انسان گھاٹے میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ تم جسے فائدہ سمجھ رہے ہو حقیقتاً وہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے, اور انسان گھاٹا اٹھانے والا ہے. اور جب اس
نے کہہ دیا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، تو میرے خیال سے ہم اور آپ کیونکہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم یہ بات بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے، اور جو گھاٹے میں ہے وہی انسان ہے، کہ وہی انسان ہے، اس لیے کہ یہاں گھاٹا ہی گھاٹا ہے اور فائدے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جو انسان ہے وہ گھاٹے میں ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، کہ سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی نہیں ہے کہ اب جس کو ہم نے انسان بنایا ہے وہ سب گھاٹے ہی میں چلے جائیں، بلکہ فائدے والی بات ہے۔ فائدہ ان کا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، کہ عمل صالح بجا لاتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ذکر حق کرتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہے، اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں، صبر کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے فائدہ ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو ایک تو کلیہ بیان کر دیا ہے، کل انسانوں کے لیے سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے جب کہی ہے کہ سوائے ان کے، تو اس میں اللہ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کی بات کی ہے، پھر عمل صالح کی بات کی ہے، اور پھر اللہ نے حق کی بات کی ہے، اور پھر اللہ نے صبر کی بات کی۔ دیکھیے صبر کی بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 چیزوں سے جو وابستہ ہے وہ فائدے میں ہے، اور جو ان کو چھوڑ رہا ہے اس کے لیے سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ سرکار کو ہے مریض البیان ہے یا احسن البیان ہے، یہ مسلمانوں کی تفسیر ہے، اور تفسیر شافی ہے، اور آپ تفسیر نور الثقلین ہے۔ اس طرح سے 5-6 تفسیریں اگر آپ سامنے رکھتے ہیں، تفسیر ابن عباس ہے، یہ ساری تفسیریں اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس کے بعد بس چند نتائج میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ متوجہ ہوں گے تو شاید میں بآسانی اپنی بات آپ کے اذہان عالی تک پہنچا سکوں۔ اس میں اللہ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں کہ ان 4 چیزوں سے جو وابستہ ہے بس وہ فائدے میں ہے، اور اس کے علاوہ سب نقصان ہی نقصان ہے، اور کوئی فائدہ کہیں کے اوپر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس میں 4 چیزیں کون سی؟ ایک ایمان کی بات کی ہے، دوسرے عمل صالح کی بات کی ہے، اور تیسرے حق کی بات کی ہے، اور چوتھے صبر کی بات کی ہے۔ دیکھیے صبر کی بات کی ہے، ہم نے جب علماء سے اور مفسرین سے پوچھا کہ بھائی صبر سے مراد کیا ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، بغیر کسی تمہید کے آپ کے اذہان عالی پر بھروسہ کرتے ہوئے یوں ہی آپ کے سامنے عرض کیے دے رہا ہوں کہ تفسیروں میں اور جب مفسرین سے ہم نے پوچھا کہ بھائی صبر سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے کہا صبر سے مراد حسین ابن علی۔ پوری صبر سے مراد ہے حسین ابن علی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صبر حسین کا نام ہے، حسین صبر کا نام ہے۔ کیا صبر حسین کا نام ہے، اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو صبر سمجھ ہی میں نہ آتا، سمجھ ہی میں نہ آتا، اس لیے کہ حسین صبر کی منزل سے آگے پہنچ گئے، شکر کی منزل تک پہنچ گئے، شکر کی منزل تک پہنچ گئے۔ زمانہ صبر تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اور حسین اس ذات اعلیٰ کا نام ہے کہ جو صبر سے آگے کی منزل میں نظر آتا ہے، آگے کی منزل میں نظر آتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میں دلیل میں کوئی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا، صرف تصور حسین زینی صاحب کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہترین، ابھی آپ نے مرثیہ سنا، بہترین سلام سنا، لہذا اس شعر کی بھی قدر آپ ہی کریں گے، اور کون کرے گا؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ جب صبر کی بات کی گئی اور حسین کی بات کی گئی تو نینا جب انداز سے کہا تو کہتے ہیں مقام صبر کے آگے بھی کچھ جگہ ہوگی۔ مقام صبر کے آگے بھی کچھ جگہ ہوگی، حسین ورنہ قدم دوسرا کہاں رکھتے ہیں؟
میں نے اس لیے پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کر دی کیونکہ یہ مجلس حسین ہے، یہ مجلس حسین ہے، اور فائدے کی بات اگر کی گئی ہے تو حسین کے ساتھ کی گئی کہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور آل محمد کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو کسی چیز کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تو ماننا یہ ہے کہ جو نہ بیان کیا جائے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ جو نہ بیان کیا جائے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ تو دوسروں کی قسمت ہے۔ یہاں تو بغیر کہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہاں نبی نے ہاتھوں پر اٹھا کے کتاب ہی دیا پھر بھی سمجھ میں یہی ہے کہ جو اب بیان کر رہا ہوں پوری توجہ سے حق کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، یعنی ذکر حق بھی کرتے ہیں اور ذکر صبر بھی کرتے ہیں۔ صبر سے مراد حسین، یعنی ذکر حسین کرتے ہیں وہ فائدے میں ہے، اور جو ذکر حق کرتے ہیں وہ فائدے میں ہے۔ دیکھیں جو ذکر حق کرتے ہیں وہ فائدے میں ہے۔ حق کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ بے حق کسے کہتے ہیں؟ اگر میں کتابوں کی بات کروں تو لوگ کہیں گے صاحب ہماری کتاب، ان کی کتاب، اس فرقے کی کتاب، اس فرقے کی کتاب۔ مولویوں کی بات کروں تو انہیں کہا صاحب مولوی کون سا ہے، ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، کیسا ہے، کیسا ہے، لہذا مولویوں کو بھی چھوڑیے۔ عالم کی بات کروں تو لوگ یہ کہہ کے نکل جائیں گے کہ صاحب ہم ان کی تخلیق میں نہیں ہیں، دیکھ بچوں پر رہا ہے، لہذا میں نے سب کو ہٹا دیا۔ بھائی سب بچے ہوئے ہیں لیکن ابھی رسول تو نہیں بیٹھا ہے، رسول تو نہیں بیٹھا ہے نا، جب رسول نہیں بیٹھے تو اب رسول سے پوچھئے کہ حق کیا ہے، بھائی حق سے مراد کو حق کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ حق کیا، تو رسول اللہ نے آواز دی کہ جو نہیں بتاؤں گا، بات حق کی ہے، وہاں نہیں سمجھاؤں گا کہ حق کیا ہے۔ پھر یا رسول اللہ حق کہاں بتائیے گا؟ کہ خالق حق کے گھر میں حق بتاؤں گا، مجھے خالق حق کے گھر میں حق بتاؤں گا۔ اب خانہ کعبہ پہنچے، مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ خانہ کعبہ کے اندر چاروں طرف بت رکھے ہوئے ہیں۔ پوری توجہ سے جب میں یہاں پر آیا تو میں نے یہی شعر سنا کہ کوئی اور گھر ڈھونڈ لو، کوئی اور گھر ڈھونڈ لو، پوری توجہ سے اس لیے کہ اب علی آ گئے، اور جب علی آ گئے تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی تمہارے اور اس کے بعد یہ بت بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے خدائی کر رہے ہیں، بھائی خدائی کر رہے ہیں۔ یا علی تم تو وہ ہو کہ جس کے سامنے باطل خدا نہیں ٹھہر سکتے، لہذا تم آگے بڑھو۔ اب سمجھے علی اسے کہتے ہیں، علی اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے دنیا کے بنائے ہوئے خدا تو ٹھہر نہ پائے، خدا کیا ٹھہرے گا؟ یا علی آپ میرے کاندھے پر بلند ہو گئی اور بلند ہو کے ان بتوں کو توڑیے۔ علی نبی کے کاندھوں پر بلند ہو گئے، لیکن یہ حق کی بات ہے کہ جو اللہ کے گھر میں ہو رہی۔ علی بلند ہو گئے، اور جب علی بلند ہو گئے تو نبی نے پوچھا یا علی آپ اپنے آپ کو کتنی بلندی کو محسوس کر رہے ہیں؟ علی نے مسکرا کے پوچھا یا رسول اللہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ کیا کبھی اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو خام میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بتا دیا جائے؟ آپ کو تو یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا، لہذا اب آپ ہی بتائیے کہ آپ کتنی بلندی پر ہے۔ خدا کی قسم جانے مثال مولا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میں اتنی بلندی پر ہوں، جو میں نے روایت دیکھی، اتنی بلندی پر ہوں،
اتنی بلندی پہ ہوں کہ جس شے کا آپ حکم دیں عرش اعظم سے اٹھا کے آپ کے ہاتھ پر، عرش اعظم سے اٹھا کے آپ کے ہاتھ پر رکھ۔ رسول مسکرائے، دیکھیں رسول مسکرائے، علی نے مسکرا کے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، اب آپ بھی تو بتائیے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، اب سنیے گا آپ کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھی تو بتائیے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی، سنیے گا جملہ، یا علی کیا کہنا تمہارا کہ تم کار حق انجام دے رہے ہو، اور کیا کہنا میرا کہ میں بار حق اٹھائے ہوں۔ جس کا بار اٹھائے ہوئے ہوں وہ ہے حق۔ تو حق نام ہے علی کا، علی نام ہے حق کا، اور یہی حق ہے کہ حق علی ہے اور علی حق ہے۔ دیکھیں علی حق ہے، حق کیا ہے؟ کا ذات علی، حق کردار علی، حق آواز علی، حق اولاد علی، حق اجداد علی، حق خاندان علی، حق مجسم علی۔ حق کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھو۔ اب یہ آیت پڑھیے، وہ لوگ جو ذکر حق کرتے ہیں یعنی فائدے میں وہ ہیں جو ذکر علی کرتے ہیں۔ اسے بھی سمجھ لیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، جو بے ایمان ہے وہ کیا بتائے گا کہ ایمان کیا ہے، وہ کیا بتائے گا کہ ایمان کیا ہے۔ تو ہم نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ کہا گھر کے اندر بتایا، ایمان میدان میں بتاؤں، ایمان میدان میں بتاؤں۔ کہا جنگ خندق میں اب جو علی چلے تو نبی نے آواز دی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں، لیکن کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا۔ نبی نے بتا دیا کہ ایمان علی کا نام ہے، علی ایمان کا نام ہے۔ اب آپ سمجھے یہ جو بحثیں ہوتی ہیں کہ علی کا بھی ایمان لائے، چھوٹے چھوٹے ملا جو آج تک ایمان نہ لا پائے، یہ ہمیں بتانے چلتے ہیں یہ بچوں میں پہلے ایمان لائے، وہ بڈھوں میں پہلے ایمان لائے، وہ بزرگوں میں پہلے ایمان لائے، وہ بھوسڑوں میں پہلے ایمان لائے۔ علی سب سے پہلے ایمان لائے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اب یہاں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں علی سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لائے۔ میں نے کہا بچوں میں پہلے ایمان لائے۔ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اگر علی بچوں میں پہلے ایمان لائے تو کم سے کم علی کے بعد جو بچہ ایمان لایا ہے اس کا بھی تو نام بتاؤ، اس کا بھی تو نام بتاؤ، دوسرے کسی بچے کا نام ہی نہیں ہے۔ اور بچوں میں پہلے ایمان لائے، دیکھیں بچوں میں پہلے ایمان لائے۔ علی کے ایمان پر یہ بحث کرنا کہ علی ایمان لائے، یہی بے ایمانی ہے۔ اس لیے کہ ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ علی کے ماننے ہی کا نام تو ایمان ہے، علی سے محبت ہی کا نام تو ایمان ہے۔ علی کے ایمان پہ یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ علی کا بھی ایمان لائے، اور اگر علی کے ایمان پر بحث ہوگی تو پھر نبی کے لیے بھی ہم پوچھیں گے نبی کا بھی ایمان لائے، بھائی نبی کا بھی ایمان لائے۔ تو لوگوں نے کہا نبی کے لیے کیسے کہہ دیں، ہم بتا رہے ہیں کا بھی ایمان لائے۔ نبی نے خود فرمایا کہ علی کا نام ایمان، ایمان کا نام علی، کل ایمان۔ دیکھیں خالی
زبان کا نقطہ ہے اور ماشاء اللہ اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بات کو اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کوئی نہ سمجھے گا۔ علی ہے ایمان، تو ایمان تو وہی لائے گا نا کہ جو علی کو لائے، بھئی ایمان تو وہی لائے گا نا جو علی کو لائے۔ یہ زبان کی بات ہے، اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان وہی لائے گا کہ جو علی کو لائے۔ اب جب کعبے سے 13 رجب کو علی کو لے کے نبی نکلے، لوگوں نے کہا کہ نبی علی کو لا رہے ہیں، ہم نے کہا یہ نہ کہو کہ علی کو لا رہے ہیں، یہ کہو کہ نبی ایمان لا رہے ہیں۔ یہ ہے خاص عمل حضرت عباس، جس کے سبب حضرت عباس کو عبدالصالح کہا گیا۔ اور یہ عبدالصالح ہم نے آپ نے نہیں کہا ہے، علماء نے نہیں کہا ہے، عبدالصالح جو کہا ہے معصوم نے کہا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا ہے عبدالصالح، یہ ہے عبدالصالح کیوں کہ تاسی امام حسین، امام حسین کی تاسی کی۔ میں نے پوچھا کہے کے معنوں میں کہ معنوں میں تاثیر ہوئی، شاید بچوں کے لیے کوئی نئی بات ہو جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ بزرگوں سے تو میں نے سیکھا ہے، اور اب بہرحال ان کا بزرگ میں ہو گیا ہوں، تو جو آپ سے سیکھا ہے وہ انہیں بتانا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ حسین کی تعصیب کرنے والے تجھ پر میرا سلام، اے حسین کی تعصیب کرنے والے تجھ پر میرا سلام۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت عباس نے کن معنوں میں تعصیب کی؟ علامہ نائینی نے لکھا کہ یہاں تعصیب سے مراد ہے حضرت عباس نے پیاس کے معنوں میں تعصیب، امام حسین
اس لیے کہ حسین پیاسے رہے لہذا حضرت عباس بھی پیاسے رہے. میں نے کہا بات تو اللہ میں نائمی اور رہ گئی. اس لیے کہ پانی تو سب پر بند ہوا ایک ساتھ. جس وقت سے حسین پیاسے اس وقت سے حضرت عباس پیاسے. تاسی کیسے کہیں؟ اگر بازوؤں کے کٹنے میں تاسی کی بات کریں تو حضرت عباس کے بازو پہلے کٹے ہیں، حسین کے بعد میں کٹے ہیں، شہادت کے بعد کٹے ہیں. شہادت کی بات کریں تو حضرت عباس کی شہادت پہلے ہے،